الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ 5واں پارہ 12ویں رکوع سے آغاز کریں گے اور سورۃ النساء چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں 12ویں رکوع سے اختتام تک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر اللہ چاہے تو۔ اچھی نیتیں کریں اللہ کی رضا کی نیت سے۔ انشاءاللہ آج کا اس نشست کو آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے رسول گرامی، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کبھی بددیانت لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا عَصِيمًا، اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفاعاً نہ جھگڑے جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغابازی کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ایسے احاطے کیے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز احاطہ کیے ہوئے ہیں، مطلب ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ خبردار تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، پھر کون ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن بھی ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا، یا کون ہے جو اس دن بھی ان پر وکیل ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا بدلہ عائدہ کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کون سا شخص کس طرح گناہ کے بارے میں یا توبہ رجوع کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ رجوع ہو کر بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ سے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا ہے۔ یہاں ہر شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو برا کام کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ اسے بخشش طلب کرے تو اللہ بے شک معاف کرنے والا نہایت مہربان والا ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑے حکمت والا ہے۔ اب آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی خطا یا گناہ ارتکاب کرے اور اس کی تہمت کسی اور پر لگا دے، یہاں پر کسی اور پر تہمت لگانا یقیناً ایک بہتان ہے۔
غیبت الگ ہے، بہتان الگ ہے۔ یہاں پر جو بندہ نہیں کرا اس پر اگر ہم کچھ تہمت لگا رہے ہیں تو وہ بہتان کہا جاتا ہے، اور اس کے کھلا گناہ وہ اپنے آپ پر بوجھ اٹھا لیا ہے۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے حبیب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغابازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دغابازوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ارادہ کر رہا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، مگر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا فضل ہے۔ حضور کو بہکانا پلاننگ کر رہے ہیں وہ لوگ دغاباز، مگر وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جبکہ وہ محض اپنے آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی گروہ، کوئی دغاباز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی فضل ہے ان پر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رحمت ہمیشہ حضور کے اوپر رہتی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ کتاب یعنی کلام پاک، اور حکمت یعنی علم، حکمت یعنی علم دیا گیا ہے، اور جو آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو سب علم عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر صاف سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر علم جانتے ہیں، پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے کا بھی علم حدیث میں آیا ہے کہ حضور جانتے ہیں کس طرح اللہ کی عطا سے۔ آپ اپنی خودی سے نہیں جانتے، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز علم غیب بھی عطا فرما دیا ہے۔ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کئی احادیث ہم سنتے ہیں کہ حضور نے اس طرح بتایا جا رہا تھا کہ نماز پڑھتے کے دوران صحابے کس طرح ہوتے تھے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کتاب نازل فرمائی ہے، اور حکمت یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے، یعنی اللہ کی عطا سے تمام علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے کوئی گروہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے حضور کو۔ اور تسکین، سکون عطا فرما جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کو تسکین دے رہے ہیں یہ بتا کر، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو عنقریب عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو شخص حضور کی مخالفت کرے گا اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے، یعنی مسلمانوں کی راہ سے جدا ہے، وہ مخالفت کر رہا ہے، مسلمانوں کی راہ نہ ہے، تو وہ اپنے آپ جو راہ چن رہا ہے، جو راہ میں وہ جا رہا ہے، اسے اسی گمراہی کی طرف پھیر رکھیں گے، یعنی جس طرح وہ بندہ چھا رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، اس طرف پھیر دیں گے، کیونکہ وہ خود پھر گیا ہے، بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔
इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। बेशक अल्लाह उस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और जो गुनाह उससे नीचे है जिसके लिए चाहे माफ़ फरमा देता है, और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे वो वाकई दूर की गुमराही में भटक गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बार बार आपने सुना कि अल्लाह के पास ये बात नहीं, सही नहीं है कि अल्लाह माफ नहीं फरमाता उन लोगों को जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराया करता है। ये बहुत बड़ा शिर्क है, गुनाह है। अल्लाह बेशक माफ नहीं फरमाता, हाँ उससे कमतर अगर कुछ गुनाह है बेशक अल्लाह उसके नीचे जो भी गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देता है अगर तौबा करने पर। जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करे वो वाक़िअतन दूरी गुमराही में भटक गया है। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनातन व यदऊन इल्ला शैतानन मरीदा। ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा महज ज़नानी चीज़ों ही की परस्तिश करते हैं, और ये फ़कत सरकशी शैतान ही की पूजा करते हैं। मुशरिकों के बारे में बताया जा रहा है, लानहुल्लाह वक़ाल ला अत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा। जिस पर अल्लाह ने लानत की है और जिसने कहा था कि मैं तेरी बंदों में से एक मुअय्यन हिस्सा अपने लिए ज़रूर ले लूँगा। वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमरुन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमि वलआमरुन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रान मुबीना। मैं उन्हें ज़रूर गुमराह कर दूंगा और ज़रूर उन्हें गलत उम्मीदों में दिलाऊंगा, और उन्हें ज़रूर हुक्म देता हूँ का सो वो यकीनन जानवरों के कान चेरा करेंगे, और मैं उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा कि सो वो यकीनन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को बदला करेंगे। और जो कोई अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना ले तो वाक़ई वो सरीह नुकसान में रहा है। अब यहाँ पर शैतान दावा कर रहा है कि मैं उन्हें ज़रूर गुमराह करूंगा और ज़रूर उन्हें गलत उम्मीद दिलाऊंगा और उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूंगा। एक को कह रहा है जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लेगा वो शैतान उन्हें ऐसे काम करने लगेगा, और जो शैतान का दोस्त होगा वाक़िअतन वो सरीह नुकसान में है। इसलिए हमें शैतान से हमेशा बचना है और अल्लाह की पनाह से अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि उससे पनाह मांगते रहना चाहिए। और बेहतरीन तरीक़ा है जब कभी आपको कुछ शैतान का वसवसा या कुछ समझ रहे हैं वैसा आपको अंदाज़ा हो रहा है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए, शैतान उससे दूर भाग जाएगा। यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा। शैतान उन्हें गलत वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीद दिलाता है, और शैतान फरेब के सिवा उनके से कोई वादा नहीं करता। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वहां से भागने की कोई जगह न पाएंगे। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उन्हें अनक़रीब बहशतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। पिछले रुकू में भी आपने ये आयत समाप्त फरमाई। अब पहले हमको यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि मुशरिक कैसे थे, यानी मुशरिकों का किरदार कैसा था। उसके बाद शैतान का वार किस तरह रहेगा वो हमको बताया जा रहा है। अब आखिर में आयत में इस बताया जा रहा है कि जो बंदे ईमान लाएंगे जानबूझकर, यानी इन तमाम चीज़ों को देखकर वो लोग ईमान को मजबूती से थाम लेंगे, ईमान लाएंगे और नेक अमल करते रहेंगे, अनक़रीब उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जहां पर नहरें बही रही हैं। ये बात अल्लाह का वादा है, अल्लाह से सिवा और सच्चा कौन वादा कर सकता है वो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। और हमको यहाँ पर पहले उनके मुशरिकों के बारे में, काफिरों के बारे में, पिछली आयत में भी आपने ये आयत समाप्त की है, वहाँ पर मुशरिकों के, वहाँ पर अहले कुफ़ार के बारे में बताया गया था, वहाँ पर मुनाफिकों के बारे में बताया गया था। उसके बाद फिर हमको तरगीब दिया कि जो बंदा उन तमाम मुनाफिकाना मुशरिकाना हरकतों से बचकर जो ईमान लाएगा, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन कर ईमान लाएगा, उनके लिए जन्नत है। वो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। इसलिए हम हमेशा ईमान की साबित कदमी और उसमें पुख्तगी के
بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، ایمان پر ثابت قدمی رہنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جب بندہ ایمان پر موت پائے گا تو انشاءاللہ اس کو اس آیت کے مطابق جنت میں داخل کیا جائے گا اور نیک عمل کرتے رہے گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اب یہاں پر اللہ کا وعدہ مغفرت یعنی اللہ کا وعدہ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہاں پر بتایا ہے کہ جو نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے نہ اہل کتاب پر، یعنی جو بندہ گناہ کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کی سزا دی جائے گی، اور اللہ ہی کے سوا کوئی حمایت پائے گا، یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار اس بندے کا نہیں رہے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور وہ دین ابراہیم کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے ایک سو اور راستہ روتے ہوئے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ اب یہاں پر بتایا کہ جس طرح یہاں پر وہ شخص بہتر ہوگا، اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا سر خم کر دیا، اللہ کے حکم پر ماننے لگا، اور اس سے بہتر شخص کون ہوگا؟ وہ قرآن کے مطابق، اللہ کے مطابق بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے سامنے اپنے روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور جو دین ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ ٹائم کا جو زمانہ تھا، ان کی امت سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ رجوع ہو کے بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا، جو اللہ کے لیے ایک سو اور راستہ کرتا رہا، اور اللہ نے اب جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، جو ان کے دین کو فالو کرا اس وقت پر، وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہی دین کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنایا ہے، خلیل اللہ بنایا ہے، یعنی مخلص دوست، جو اللہ کا دوست ہے۔ اور جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے، وہ شخص ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ یہاں پر لنک بتایا جائے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اللہ بنایا جا ہے، اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہے ان کی نسبت سے وہ بھی اللہ کا دوست ہو گیا ہے۔ اب علماء کرام یہاں پر اس آیت سے یہ لے سکتے ہیں کہ جب ہم اس امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہیں گے، تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ لگاؤ، جتنا زیادہ محبت کریں گے، ہم اللہ سے بھی اتنا ہی محبت ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہاں پر اس طرح ہم کو امپورٹنس بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی امپورٹنس بتایا جا رہی ہے، اور اللہ سے سامنے اللہ کے احکام کو ماننے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے پاس کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کتنا اس کا رتبہ بڑھے گا، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتاویٰ پوچھتے ہیں، اور آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں کی ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر رکھے گئے ہیں، اور چاہیے کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ جو خود نکاح کر لو، اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے، یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر
عورتوں کے یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی یتیم لوگوں کے بارے میں، جس طرح آپ نے پچھلے آیتوں میں سماعت کیا ہے یتیم کا حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح یہاں پر یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر وأحوزت انفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لے، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔ اب یہاں پر زوجہ اور شوہر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی جانب یعنی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو، یعنی کچھ کمی بیش کیا وہ خوف رکھتی ہو، تو بتایا جا رہا ہے کہ دونوں مل کر مشورہ کرے، صلح کر لے۔ صلح کرنا اچھی چیز ہے، جھگڑنے لگنے سے بہتر چیز ہے صلح کر لے، آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں، یعنی انڈرسٹینڈنگ جب ہم لے آئیں گے دونوں کے بیچ میں تو اپنے آپ وہ اچھی چیز ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صلح کر لیں، حقیقت میں اچھی چیز، طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل رکھا گیا ہے، دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ رہتا ہمیشہ، اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو انڈرسٹینڈنگ اگر کر لو تو اللہ ان کاموں سے دیکھ رہا ہے، واقف ہے، اور ہر چیز پر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ لڑنے جھگڑنے سے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کرنا، صلح کرنا بہت اچھی چیز ہے اللہ کے پاس بھی، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، بس ایک کی طرف پورے میلان طبیعت کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو درمیان میں لٹکتے ہوئے چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی زیادتی سے پختہ بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس طرح پچھلی آیت میں آپ نے سماعت کیا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر انصاف کرنا چاہیے، برابر ٹائم وقت دینا چاہیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک پہ زیادہ دل چلا جائے، یعنی میلان اپنی طبیعت ایک کی طرف زیادہ ڈھل جائے اور دوسری کی طرف کم، تو یہاں پر حق تلفی کے معاملہ آ جائے گا، یعنی پورے میلان طبیعت کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ ایک کی طرف، دوسری کو درمیان میں چھوڑ دو، اس طرح کرنا منع ہے۔ اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی سے زیادتی سے بچو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ ہر ایک کو انصاف دینا ہے یہاں پر، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر رک جانا چاہیے۔ وہ پچھلے آیت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ تمام معاملے احکامات ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کو علماء کرام پر رجوع ہو کر احکامات کو سمجھنا ہے، معلومات کرنا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائی سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم نافرمانی کرو تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ستور و صفات ہے۔ یہاں پر ہم اس آیت میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پچھلی آیتوں کو بھی اس امت کو بھی، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم، کیونکہ ہر چیز زمینوں میں آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ کا ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کا ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ کنٹینیوسلی آپ نے 3 آیات سماعت فرمائے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کا ہے آسمانوں میں جو بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، اس کے اللہ سے ڈرتے رہا کرنا ہے، بے شک اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے۔ کیونکہ اب یہاں پر اللہ کی وحدانیت، اللہ کے تقوی کو بتایا جا رہا ہے۔
कंटिन्यूसली आपने 4 आयतों में वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ का तकरार सुना है। यहाँ पर इससे हमको ये समझ में आता है कि ज़मीन और आसमान में जो गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन और आसमान हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही की कुदरत से बनी हुई है, तो हर चीज़ अल्लाह ही का है। अब यहाँ पर यह आयत में हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोई ये लोग अगर वो चाहे तो तुम्हें नाबूद कर दे, यानी आपकी जगह को दूसरी जगह से, दूसरे बंदे से रिप्लेस करने में उसके लिए चंद मिनटों की बात है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरों के लिए कोई अल्लाह से बड़ी चीज नहीं है कि वो कुदरत वाला है, तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, यानी जो हुक्मरान है उनको यहाँ पर समझ सकते हैं कि उन्हें चेंज करने में अल्लाह के पास जरा अल्लाह का कुन फयकुन का हुक्म दे तो वो हो जाएगा। उससे हमको अल्लाह की कुदरत के बारे में, हमको यहाँ पर अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया जा रहा है। मा कान युरिदु सवाब दुनिया फइंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरह व काना अल्लाहु समीअन बसीरा। जो कोई दुनिया का इनाम चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया व आखिरत दोनों का इनाम है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब देखने वाला है। यानी अब जो कोई दुनिया का इनाम चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत का दोनों का इनाम है, क्योंकि अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब देखने वाला है। यहाँ पर अब अल्लाह के जो नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह जिस तरह खुदरत रखता है हर चीज़ का, और यहाँ पर इस आखिरी आयत में ये रुकू के आखिरी आयत में बताया जा रहा है कि जो कोई दुनिया का इनाम चाहता है तो अल्लाह के पास ज़रूर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह खूब सुनने वाला है, देखने वाला है। यहाँ पर अब दुआ के ताल्लुक से हम समझ सकते हैं कि जब बंदा कुछ दुआ करता है तो बेशक अल्लाह हर चीज़ को सुनने वाला है, जानने वाला है, और आपके दुआ के मुताबिक अगर आपके लिए बेहतर होगा तो आपको इनाम अता कर दिया जाएगा। वो यहाँ पर हमको समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर 16 रुकू ख़त्म करे हैं। 13वां रुकू से लेकर 16 रुकू तक हमने आज पढ़ा है, और इंशाल्लाह 5वां पारा ख़त्म होने में और 2 रुकू बाकी है। इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में हम इसका इख्तिताम करेंगे। और यहाँ पर इस 4 रुकू में हमने आज कई चीज़ों को सुना है, मालूमात किए हैं, और जो लोग ईमान लाएंगे, नेक अमल करते रहेंगे, उनके लिए जन्नत में जगह है, उसके बारे में हमने सुना है। और काफ़ी अहकामात भी आज हमने मालूमात किया है, यतीमों के हक तलफी के बारे में मालूमात किया है, समझा है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी इन आयतों में, 4-5 आयतों में आखिर के हमने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की खुदरत के बारे में हमने जाना है, सुना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको काफ़ी मालूमात सीखने को मिल रही है। और किसी को अगर कुछ डाउट्स हो, आप लोग यूट्यूब में कमेंट्स भी कर सकते हैं। इस नशिस्त को इसी दुआ से इख्तिताम करते हैं कि या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह इस तरह तेरे कलाम पाक को हमने समझ रहा है मेरे मौला, समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह हम सबको इस तेरे कलाम पाक के फैज़ से या अल्लाह हमारे सबको दिलों को मुनव्वर फरमा दे मेरे मौला। हमारे दिलों में मैल को, ज़ंग को दूर फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह जिस तरह यहाँ पर आज की इस कलाम पाक में या अल्लाह जन्नतों का जिक्र किया गया है, अल्लाह नेक आमाल करने वालों को और ईमान लाने वालों पर या अल्लाह जन्नतों में या अल्लाह नहरें बताई गई है मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह जन्नत में या अल्लाह जगह नसीब फरमाते मेरे मौला। तमाम या अल्लाह कुफ्रियाने कलिमात से, कुफ्रियाने हरकत से, या अल्लाह मुश्रिकीन हरकत से, मुनाफिकीन हरकत से अल्लाह महफूज फरमा दे मेरे मौला। उनके शर से महफूज फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह ईमान पर साबित खरी नसीब फरमा दे मेरे मौला। ईमान पर या अल्लाह हमको या अल्लाह साबित खरी नसीब फरमा दे, ईमान पर मौत नसीब फरमा दे या अल्लाह। ईमान की या अल्लाह हिफाजत करने वाला बना दे मेरे मौला। या अल्लाह आज की इस नशिस्त में हमने ये भी सुना है या अल्लाह यतीमों की हक तलफी के बारे में या अल्लाह सुना है मेरे मौला। हम सबको या अल्लाह अगर हमें किसी यतीम के बारे में या अल्लाह हमको कुछ अमानत दी गई है, अल्लाह उसको सही तरीके से अल्लाह उनको पहचाने तो नसीब फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह तमाम यतीमों के मालों को या अल्लाह इंसाफ करने वाला बना दे मेरे मौला। या अल्लाह या अल्लाह अगर ज़ौजैन में या अल्लाह कुछ सही तरीके से उनका ज़िंदगी नहीं हो रही, अल्लाह उन्हें सुलह करने वाला बना दे मेरे मौला। या अल्लाह तमाम या अल्लाह जो जो हम सुन रहे हैं या अल्लाह उस पर अमल करें तो नसीब फरमा दे मेरे मौला। इस कराए पाक के सदक़े से अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अल्लाह आसान फरमा दे। या अल्लाह जब तक हम ज़िंदगी या अल्लाह दुनिया में रहे, या अल्लाह हमें उनके या अल्लाह हमें अल्लाह इज़्ज़त का ज़िंदगी जीने नसीब फरमा दे मेरे मौला। ज़िल्लत से अल्लाह रुसवा से महफूज फरमा दे मेरे मौला। जिन्होंने दुआओं के वास्ते है कहा है, तमाम की नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे अल्लाह। जो जो दुआएं मांगी है अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लम।